الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اچھا جی، کچھ سوالات ایسے آئے ہوئے ہیں جن علاقوں میں میں جانا نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن جب سوال آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے محتاط انداز سے اس کا جواب دے دیا جائے. اسی ایک سوال میں دو تین باتیں اکٹھی ہوئی ہیں، اس لیے میں جواب دینا چاہ رہا تھا. قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے. اب اس میں پہلی بات تو یہی ہے کہ اس طرح کی جو باتیں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس میں اب ہمارے ہاں ایک بے جا تشدد اور تحقیق ہے کہ خضر کون تھے، وہ کہاں تھے، کیا تھے. میرا اس میں بڑا سمپل سا خیال ہے کہ وہ تمام ہستیاں، وہ تمام واقعات، وہ تمام صورت احوال جن کی تفصیل ہمیں چاہیے تھی جتنی اتنی اللہ نے بیان فرما دی. اس سے بیونڈ جانا غیر ضروری ہے. اس سے بیونڈ جا کے ہم سوائے اپنے آپ کو کنفیوز کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے. اچھا، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کنفیوز کرنے کے کچھ نہیں کر پائیں گے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ بہت سارے علماء کی طرح یہ سمجھنے لگا ہوں کہ کچھ علوم جو ہیں وہ جاہلوں کے لیے نہیں ہوتے. نہیں، اسی لیے میں نے اس سوال کا جواب دینے کی جسارت کر رہا ہوں. ہر صورتحال میں، ہر زمانے میں اور ہر انسان کی جو عقل ہے، اس کی جو کمپیوٹنگ ہے، یعنی وہ اس کو جو معلومات ملتی ہیں ان کو کس طرح سمجھتا ہے اور کس طرح ان سے نتائج اخذ کرتا ہے، اس کی لمٹس ہوتی ہیں. اگر آپ کسی ادارے کو، انسان کو، سوسائٹی کو یا اوور آل انسانیت کو ایسے سوالوں کی پوچھ گچھ میں صرف کرنا شروع کر دیں جس کی کیپیسٹی ابھی نہیں بنی، یا جس کی پیمائش کے اوزار، میجرمنٹ ٹولز ابھی نہیں بنے، تو آپ سوائے وقت برباد کرنے اور کنفیوژن کو بڑھانے کے اور کچھ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر آج اگر ہم سب لوگ بیٹھ کے یہ بحث شروع کریں کہ یار نینو ٹیکنالوجی جو ہے وہ چلتی کیسے ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی نینو ٹیکنالوجی کا ماہر ایکسپرٹ نہ ہو، ہم کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. بحث کرتے رہیں گے، جس کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظن و تخمین کہتے ہیں. اندازے لگائیں گے تو فائدہ کیا ہوا؟ اسی طرح جو واقعات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان میں ہم نے دونوں چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. جہاں انہوں نے مناسب تفصیل سمجھی ہے ہمیں بتا دی ہے، جہاں نہیں سمجھی ہمیں خام خام میں کھودنے کی ضرورت نہیں ہے. جب اس کی کھدائی کا وقت آئے گا وہ خود بخود ہم تک پہنچ جائے گی. مثال کے طور پر اسی کانٹیکس میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والے کانٹیکس میں، اس سے پہلے حضرت موسیٰ فرعون کے پاس تھے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے فرعون کی لاش کو ایک نشانی بنا دیا. اب 3000 سال پرانا قصہ ہے، 100-150 سال پہلے تک ہمیں نہیں پتا تھا وہ نشانی کیسے بنی ہے. ایونچولی اس کی لاش مل گئی، اب وہ میوزیم میں پڑی ہوئی ہے، اب وہ نشانی ہے. تو اس مثال سے وضاحت میں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ ان کی غیر ضروری کھود، غیر ضروری تفتیش جو ہے وہ کنفیوز کرے گی، کیونکہ اس کا وقت ہوتا ہے یا اس کے اوزار ہوتے ہیں. اسی طرح بہت بڑا مسئلہ رہا زمین اور سورج کی گردش کا. اس پہ جھگڑے ہوتے رہے، چرچ بھی اس پہ ناراض ہوتا رہا، مسلمان بھی ناراض ہوتے رہے. لیکن آج ہمارے پاس ایسے آلات آ گئے ہیں جو زمین سے بلند ہو کے اور سورج سے بھی بلند ہو کے اوپر خلا میں گھومتے ہیں، اور وہاں سے وہ دکھا رہے ہیں کہ زمین بھی گھوم رہی ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے. اب اس کو سمجھنا آسان ہو گیا. تو اس طرح کے واقعات سے سبق لینا چاہیے. وہ سبق ہے کیا؟ سبق یہ ہے جو اس میں ہے، اس میں دو چیزیں ہیں جو میرے نزدیک سبق ہیں. ایک جو میں نے ابھی تھوڑی بیان کرنے کی کوشش کی، میں پھر بیان کرتا ہوں کہ اس اللہ کی کائنات میں یا اللہ کی کائناتوں میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں جو ہماری سمجھ بوجھ سے بیونڈ ہیں، باہر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ بوجھ ابھی وہاں پہنچی نہیں ہے. میں پھر عام زندگی کی مثال دوں گا. ہمارے پاس ایک سادہ سا فون ہوتا ہے. ایک دن اس فون میں کوئی ڈاکیومنٹ یا ڈیٹا یا تصویر نہیں سیو ہوتی، وہ کہتے ہیں آپ کی میموری فل ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا پریشان ہو جاتے ہیں؟ ہم سوچنے لگتے ہیں وہ یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی. نہیں، ہم کہتے ہیں یار میموری فل ہے، یا نئی میموری ڈالو یا پرانی ڈیلیٹ کرو. اسی طرح ہماری یہ میموریز بھی تو فل ہوتی ہیں نا، ان میں کیپیسٹی نہیں ہوتی. وہ ڈیٹا اتنا بڑا ہے وہ اس میں آئے گا ہی نہیں.
پھر اللہ اس کیپیسٹی کو بڑا کرے گا، وقت کے ساتھ، علم کے ساتھ پھر وہ آ جائے گی۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس کی تفتیش جاری رکھنی چاہیے، لیکن بغیر کسی انگزائٹی کے۔ پھر میں اس کی مثال دوں گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس قرآن میں کچھ آیات جو ہیں متشابہ ہیں اور کچھ محکم ہیں۔ اب یہ حضرت خضر کیسے یہ سارے کام کرتے تھے، یہ میرے لیے آج متشابہ ہے، مجھے اس کے بارے میں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔